بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمرو بن سلیمہ کا کفر کی حالت میں قرآن پاک یاد کرنا۔ عمرو بن سلیمہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ طیبہ کے راستے میں ایک جگہ رہا کرتے تھے، وہاں کے آنے جانے والے ہمارے پاس سے گزرتے تھے۔ جو لوگ مدینہ منورہ سے واپس آتے ہم ان سے حالات پوچھا کرتے کہ لوگوں کا کیا حال چال ہے، جو صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے کیا خبر ہیں۔ وہ لوگ حالات بیان کرتے کہ وہ کہتے ہیں مجھ پر وحی آتے ہیں، یہ آیتیں نازل ہوئیں، میں کم عمر بچہ تھا، وہ جو بیان کرتے میں اس کو یاد کر لیا کرتا۔ اسی طرح مسلمان ہونے سے پہلے ہی مجھے بہت سا قرآن شریف یاد ہو گیا تھا۔ عرب کے سب لوگ مسلمان ہونے کے لیے مکہ والوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ہر جماعت اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر خدمت ہوئی۔ میرے باپ بھی اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ ساری قوم کی طرف سے قاصد بن کر حاضر خدمت ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریعت کے احکام بتائے اور نماز سکھائی، جماعت کا طریقہ بتایا اور ارشاد فرمایا کہ جس کو تم میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ امامت کے لیے افضل ہے۔ میں چونکہ آنے والوں سے آیتیں سن کر ہمیشہ یاد کر لیا کرتا تھا، اس لیے سب سے زیادہ حافظ قرآن میں ہی تھا۔ سب نے تلاش کیا تو مجھ سے زیادہ حافظ قرآن کوئی بھی قوم میں نہ نکلا، تو مجھ ہی کو انہوں نے امام بنایا۔ میری عمر اس وقت 6-7 برس کی تھی۔ جب کوئی مجمع ہوتا یا جنازے کی نماز کی نوبت آتی تو مجھ ہی کو امام بنایا جاتا۔ پھر یہ دین کی طرف سے طبعی میلان اور رجحان کا اشارہ تھا کہ اس عمر میں غیر مسلمان ہوئے قرآن شریف کا حصہ بہت سا یاد کر لیا۔ رہ بچے کی امامت کا قصہ یہ مسئلے کی بحث ہے۔ جن کے نزدیک جائز ہے ان کے نزدیک تو اشکال نہیں، اور جن کے نزدیک جائز نہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے انہی لوگوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں جس کو قرآن یاد ہو بچے اس سے معراج نہیں تھا۔